18 ذی الحجہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جنہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہید کیا 18 ذی الحجہ کو، اور اس وقت انہیں شہید کیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید میں گرا، اور قرآن مجید کی اس آیت میں گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نظر آتا ہے، اور وہ قرآن مجید آج بھی مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی شریف انسان اپنے محسنوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کوئی بھی شریف انسان اپنے محسنوں کی قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے عظیم محسن ہیں، ان کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جائے کہ ان کی خدمات اسلام کے لیے کیا تھی، ان کے مسلمانوں پر کیا احسانات تھے، تو پھر یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور شرافت کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں میں پانی کی قلت چل رہی ہے، کون ہے جو بیر روم خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے اس بیر روم کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیتے ہیں۔ عثمان غنی وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، نمازی بہت ہو گئے، مسجد کے ساتھ والی جو جگہ وہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے کون وقف کرے گا؟ عثمان غنی نے اپنا مال خرچ کر کے اس جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ عثمان غنی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق، ایک دوست ہوگا، میرا رفیق، میرا دوست عثمان ہے۔